اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ سورۃ الحجرات کی 9ویں اور 10ویں آیت کی تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مدینہ المنورہ میں تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ڈنڈے اور جوتیوں کا استعمال کیا۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت کی کڑی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، اسلامی آداب سکھا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علاج بتایا ہے کہ ایسے حالات آ جائیں تو کس طریقے سے اس سے نمٹنا ہے، اور یہ ایسے حالات اسلامی معاشرے میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، لفظ طائفتان وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، طائفتان سے مراد دو گروہ، اگر دو انسان دو شخص بھی ہو تو طائفتان ہی استعمال کریں گے۔ پھر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ فَأَصْلِحُوا، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو فوری طور پہ اصلاح کی جائے اور
اس اختلاف کو فوراً ختم کیا جائے اور دونوں کو حق پر راضی کیا جائے، اور ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے اگر ایمان والا دل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و ہدایت میسر ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کس طریقے سے کی جائے گی؟ ان دونوں گروہوں کو قرآن اور سنت کی طرف بلایا جائے گا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، احکم بکتاب اللہ فإن لم اجد فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور اگر اس میں حکم نہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ صلح کرنے کے بعد زیادتی کرے دوسرے گروہ پر، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر دے، جس بنیاد پر یہ صلح ہوئی تھی اس کا انکار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تم سب مل کر زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، کہ انصاف کرنا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو انصاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المقسطون عند اللہ تعالی یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین العرش الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے جو عرش کے دائیں جانب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا، اہل و عیال اور جن کا انہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو صلح کے بعد زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنے میں نص صریح ہے۔ اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے احکام میں سے یہ ہے کہ ان کے مردوں کو، ان کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے زخمیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا،
ان کے اموال پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے ان کے خلاف نص صریح ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اگر ان کے درمیان کبھی کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، کبھی کوئی فتنہ ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اس کو صلح کرے، یہاں تک کہ اسلام اور مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینہما، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اخویکم فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ صفین اور جنگ جمل میں جن لوگوں نے ان سے لڑائی کی تھی کہ کیا وہ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو شرک سے راہ فرار اختیار کیا۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، منافق تو اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا آخر وہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم پر زیادتی کی۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اخویکم کا لفظ استعمال کیا ہے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرو، اصلاح کے معاملے میں نرمی نہ برتو، یہاں تک کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے، یہاں تک کہ اسلام اور مسلمانوں کو اپنے ہی دیار میں ان کو نقصان پہنچ جائے۔ لعلکم ترحمون، امید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساخت ٹوٹنے نہ پائے، تم آپس میں نہ لڑو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں تمہارے درمیان جو ہے محبت و الفت قائم ہو جائے۔ واتقوا اللہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور جب مسلمانوں نے دو جماعتوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی، اس میں انہوں نے اصلاح کا کام نہیں کیا، تو مشرقی اور مغربی ممالک میں جو فسادات ہوئے ہیں اس پر تاریخ کے اوراق شاہد ہیں۔ ان آیات سے ہم نے کیا استفادہ کیا، کیا فائدہ اٹھایا؟ سب سے پہلے کہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات میں جب دراڑ پیدا ہو جائے یا بدعنوانی آ جائے تو ان کے مابین مفاہمت کا آغاز کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، کسی بھی زیادتی کرنے والی جماعت کو زیادتی کرنے سے روکنے میں تعاون کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان اور دوسروں کے کسی بھی مسئلے میں انصاف کے ساتھ حکم کرنا واجب ہے۔ اسلامی اخوت کی تقرری
اور قول و فعل کے ذریعے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، الفت و محبت پیدا فرما دے، اور ہر قسم کی ٹکراؤ اور ہر قسم کے فسادات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اب ہمارا حلقہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوسرے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔